دیکھیے، آخرت کے حوالے سے عام طور سے جو فلاسفرز اور ایتھیسٹ حضرات ہیں ان کا کانسیپٹ اس معاملے میں نگیٹو ہے۔ وہ آخرت کے تصور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ عام طور سے ایتھیسٹ تصور آخرت کو یعنی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر کو چیئرفل ایگنوسٹسزم کہتے ہیں، یعنی خوشکن لادریت۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دراصل انسان کے خیالات اور ان کے مائنڈ کی اپج ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے ورلڈ کو کریٹ کرے جہاں وہ آباد ہو، جہاں اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، مسائل نہ ہو، ڈیفیکلٹیز کو فیس نہ کرنا پڑے، بلکہ وہاں ایک وہ ایزی لائف کو حاصل کر لے۔ تو یہ دراصل انسانی ذہن کی اوپر ہے۔ حقیقت میں آخرت کی کوئی دنیا یہاں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، جب آپ ان کے اس مقدمے پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ خود ان کے مقدمے میں آخرت کے وجود کا اثبات اور ایویڈنس موجود ہے۔ اگر انسانی تاریخ میں کوئی ایک فیز بھی ایسا نہ گزرا ہو جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کسی نہ کسی روپ میں انسان آخرت کو تسلیم کر رہا ہو، تو آخرت کا خیال انسان کے ذہن میں آنا اپنے آپ آخرت کے وجود کے لیے ہمیں ایک پروبیبلٹی پیش کر رہا ہے، ایک امکان پیش کر رہا ہے۔ انسان کی نفسیات میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں بیس لیس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر انسان کو پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسان کو بھوک لگتی ہے۔ تو بھوک اور پیاس کا لگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پانی اور کھانا موجود ہے۔ اسی طرح اگر پوری ہیومن ہسٹری میں انسان اپنے اندر یہ خیال پالتا رہا ہے کہ کوئی ایسی دنیا ہو جو زیادہ پرفیکٹ ہو، جو پالوشن فری ہو، پرابلم فری ہو، اسٹریس فری ہو، جو ایک بہترین اور خوبصورت دنیا ہو، یعنی ایک جنت ہو، تو پھر ہم ایسے انسانی خیال اور تصور کو، امیجنیشن کو یکلخت ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آخرت کی ضرورت بھی ہے ہماری دنیا کو؟ جب آپ انسان کی نفسیات اور سائیکولوجی کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ انسان کے جو بہترین جذبات اور فیلنگز ہیں ان میں انسان کی خواہشات بھی ہیں۔ ایک طرف اس کے دل میں محبت اور نفرت کے جذبات، اور دوسری طرف خواہشات۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان انفیکٹ ڈیزائر سیکنگ اینیمل ہے۔ انسان خواہشات کو چاہنے والا، خواہشات سے بھرا ہوا ایک جاندار ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خواہشات سے خالی ہو۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف انسان کی تمنائیں، خواہشات، اور دوسری طرف انسان کے وجود کی لیمیٹیشنز، اس کی محدودیت۔ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنی زندگی میں اپنی تمناؤں کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ اس پوزیشن میں پہنچا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں اپنی خواہشات کو فلفل کر سکے، تو عین اسی وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو کمزور ہو چکا ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اب زندگی کو انجوائے کروں، اور پھر رفتہ رفتہ خود اس کے اندر خواہشات بھی غائب ہونے لگتی ہیں۔ تو انسان کے اندر کی خواہشات یہ بتاتی ہیں کہ یقیناً یہاں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان اپنے خواہشات اور ڈیزائر کو فلفل کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح پیاس کے لگنے کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پانی انسان حاصل کر لے اور اس پانی کے ذریعہ اپنے پیاس کو بجھا لے۔ تو ایک میننگ فل ورلڈ میں ایک میننگ لیس انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہماری چاروں طرف کی کائنات کو آپ دیکھیں، یہ انتہائی میننگ فل کائنات ہے، یہ معنی سے بھری ہوئی کائنات ہے۔ اس کا آغاز بھی میننگ فل ہے، اور جس رخ کی طرف یہ کائنات بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ کو میننگ فل معلوم ہوگی۔ کائنات میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز، موومنٹس آپ کو میننگ فل معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی الٹپ نہیں ہے۔ سورج اپنے راستے پر سفر کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں، اس کائنات کی ہر ایک چیز میننگ فل انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ ایک ایسی میننگ فل دنیا میں انسان جیسا وجود میننگ لیس وجود لے کر نہیں رہ سکتا، بے معنی وجود لے کر نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کی خواہشات خود یہ بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی ضرور ایسی دنیا ہو جہاں وہ اپنی خواہشات کو فلفل کر سکے۔ ون ووڈ اپنے زمانے کا
ایک بہت بڑا تھنکر گزرا ہے، اس نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے وہ اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے کہ اگر انسان کو یہ بتایا جائے واضح انداز میں، اسپشٹ انداز میں، کہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر تم اس خاص طریقے کو اپنا لو تو پھر تمہیں بہترین زندگی حاصل ہو جائے گی، تو پھر شاید ہی کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو اس خاص طریقے کو اختیار نہ کرے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایک بے بنیاد پوائنٹ کو لے کر آخرت کے تصور کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایک طرف وہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے واضح طور سے، اگر انسان کو واضح طور سے کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ اگر اس طریقے کو اپنا کے انسان بہترین زندگی یا جنت والی زندگی حاصل کر سکتا ہے، تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو وہ زندگی حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگے۔ لیکن وہی ون ووڈ ریڈ آگے چل کر یہ لکھتا ہے کہ آخرت اور ہیئر آفٹر کے کانسیپٹ کی ایبسرڈیٹی یہ ہے کہ ایک فول آدمی، ایڈیٹ آدمی تو کل آخرت میں جنت میں جائے گا، لیکن جو بڑے بڑے تھنکرز ہیں کل آخرت میں وہ ان کی جنت ڈاؤٹ فل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایڈیٹ ہونا زیادہ بہتر ہے، ایڈیٹ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پر غور کیجئے کہ کس بنیاد پر ون ووڈ ریڈ نے آخرت کے تصور کو رد کیا۔ ایک طرف اس نے ایڈیٹ کو رکھ دیا، دوسری طرف اس نے انٹیلیجنٹ پیپل کو رکھا۔ دونوں کے درمیان اس کا کمپیریزن انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہے، حالانکہ آخرت کا تصور تمام تر اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ اس نے مورل ویلیوز کو ریجیکٹ کر دیا۔ مزید یہ کہ ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حقیقت واقعہ یعنی ٹروتھ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرے، نہ کہ وہ ٹروتھ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر لے۔ جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، ایک مالک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ وفادارانہ ہو، لوئل رشتہ ہو۔ پھر اس میں یہ فرق نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایڈیٹ کا رشتہ دوسرے طریقے سے ہو اور جو انٹیلیجنٹ پیپل ہوں ان کے ساتھ پریویلیج کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تمام لوگ خدا کے نزدیک اپنے ایکشنز اور ایکٹیویٹیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ تو اس طرح کے دلائل سے آخرت کا تصور رد نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے دلائل آخرت کے تصور کو اور مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ایک ڈیزائر سیکنگ اینیمل ہے، اس کے یہ جذبات اور فیلنگز تقاضا کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی اور دنیا موجود ہو جہاں انسان اپنی خواہشات کی فلفلمنٹ کر سکے۔ اسی طرح دیکھیں تمام مخلوقات میں، تمام کریچر میں صرف انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جس میں ٹمورو کا تصور ہے، کل کا تصور۔ ایک انسان ہی ہے جو کل میں جیتا ہے، وہ اپنے کل کی پلاننگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ دوسری مخلوقات اور کریچرز پر غور کریں گے تو دوسری کریچرز میں آپ یہ فیکلٹی نہیں پائیں گے، اگرچہ دوسرے کریچرز میں ایک حد تک ٹمورو کے لیے کچھ چیزوں کو پریزرو کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن سائنس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایسا کرنا انسٹنکٹ کے تحت ہوتا ہے، یعنی جبلت کے تحت، فطری طور سے وہ ایسا کر جاتی ہیں۔ جیسے گرمی کے موسم میں پرندوں کا ایک خاص رخ کی طرف سفر کر لینا، تو یہ ان کے پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے انسٹنکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح چینٹی کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چینٹی گرمی کے موسم میں چینی کو جمع کر لیتی ہے تاکہ جاڑے میں اس کو استعمال کرے، لیکن ایسا سب کچھ انسٹنکٹ کے تحت ہوتا ہے۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کے اندر پلاننگ کے ساتھ ٹمورو کی تیاری ہے۔ پلاننگ کے ساتھ ٹمورو کی تیاری کے لیے کانسیپچول تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کانسیپچول تھنکنگ صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ تو انسان کے اندر کل کا تصور، کل کا احساس کا ہونا آخرت کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ یہ کل کا احساس، ٹمورو کا احساس آخرت کے وجود کو پروف کرتا ہے، کیونکہ ہر دن انسان اپنے ٹمورو میں جیتا ہے۔ آج وہ ایک پلاننگ کرتا ہے اور پھر وہ کل کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ انسان آج میں نہیں جیتا ہے، انسان حقیقتاً ٹمورو میں جیتا ہے۔ تو ایک طرف ڈیزائرز کا ہونا
اور پھر ڈیزائرز کا انفلفل رہ جانا، تمناؤں کا، خواہشات کا پوری نہ ہونا، اور دوسری طرف انسان کے اندر کل کا تصور ہونا۔ یہ تصورات اور یہ سائیکولوجیکل فیلنگز انسان کے اندر جو ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں آخرت جیسی دنیا ضرور موجود ہونی چاہیے، اور وہ موجود ہے، وہ موجود ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خواہشات نہ ہوں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ خواہشات اس کی ہو اور وہ خواہشات پوری ہو گئی ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ٹمورو کے تصور میں نہ جیتا ہو۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں آخرت کا وجود، آخرت کی دنیا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت کا تصور ہے دراصل انسان کے پرابلمیٹک سچویشن کا نتیجہ ہے۔ انسان بہت سارے پرابلمس میں ہوتا ہے، انسان اپنی کوششوں کے باوجود یہاں ایک بہترین زندگی حاصل نہیں کر سکا ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر اس کے اندر ایک خوبصورت اور جنت والی زندگی، یا یوں کہیں کہ آخرت کا تصور پیدا ہوا ہے۔ اگر انسان کو اس دنیا میں بہترین زندگی حاصل ہو جائے تو پھر وہ آخرت کے تصور سے بھی غافل ہو جائے۔ اب موجودہ سائنٹیفک دنیا میں ایسا ہونا اور کرنا ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے بعد ہم یہاں ایسی بہترین اور کمپلیٹ لائف، ہیپی لائف حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک ایج آیا، سائنٹیفک ایج اپنی ترقی کے انتہا کو پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود انسان کو آج بھی وہ ہیپینس حاصل نہ ہو سکی جس ہیپینس اور خوشی کی وہ تلاش میں رہا۔ اور برٹن رسل کے الفاظ میں اگر بیان کروں کہ ہیپینس ان دا ماڈرن ورلڈ ہیز بیکم امپاسبلٹی، یعنی ماڈرن ورلڈ میں ہیپینس ایک ناممکن چیز بن گئی ہے۔ انسان یہاں ہیپینس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ بات آخری طور سے ثابت ہو گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں امیر ترین لوگوں کے اوپر کافی زیادہ تحقیق اور ریسرچ ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر دا الٹرا ریچ، یعنی دنیا کے امیر ترین لوگ، اس کتاب میں، کتاب کے لکھنے والے نے 400 سے زیادہ امیر ترین لوگوں کا انٹرویو لیا۔ ہر ایک آدمی نے اپنے اندر کی بے اطمینانی کو ظاہر کیا۔ ان 400 لوگوں میں ایسے ایسے لوگ تھے جن کے خود کیمپس میں بڑے سے بڑا جہاز کو لینڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی زیادہ دولت ہوگی۔ یعنی ایسے لوگ جن کے اپنے کیمپس میں بڑا سے بڑا جہاز لینڈ کر سکتا ہے، ایسے امیر ترین لوگوں نے یہ بتایا کہ آج یہ ہمارا ہرا بھرا باغ، یہ گارڈن، ہمیں پنجرے سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتا ہے۔ وی ڈونٹ نو واٹ دا ہیل ٹو ڈو وتھ اٹ، یعنی ہمارے پاس یہ جو دولت ہے، یہ ساز و سامان ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ہر امیر آدمی پیس آف مائنڈ کو لیک کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ موجودہ دنیا کو خالق کائنات نے اس ڈھنگ سے بنایا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان کو مکمل معنوں میں فلفلمنٹ حاصل ہو، مکمل معنوں میں پیس آف مائنڈ حاصل ہو جائے۔ انسانوں کی یہ حالت اپنے آپ بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک اور ایسی دنیا کی ضرورت ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کو فلفل کر سکے اور اپنے ریئل ٹمورو کو ڈسکور کر کر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لامحدود صلاحیتیں دی ہے ان کو وہ انفولڈ کر سکے۔ تو یہ ایک نفسیاتی تقاضا تھا۔ اب دوسرا آپ اخلاقی پہلو سے لیجئے۔ جب آپ اخلاقی اعتبار سے دنیا پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ہماری دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں لا محالہ آخرت کی ضرورت ہے۔ آپ انسانی نفسیات کا اسٹڈی کیجئے، پورے کریچر میں، اس دنیا میں جتنے بھی پرانی ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں صرف انسان ایک ایسا مخلوق ہے جس کے اندر گڈ اینڈ ایول، جسٹس اور انجسٹس کا احساس موجود ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کے ساتھ بے ایمانی کا معاملہ کرتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں جب ہم دوسرے آرگینزمز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود بھیڑیا بھی دوسرے بھیڑیوں کے لیے بھیڑیا نہیں ہے، خود شیر بھی دوسرے شیر کے لیے شیر نہیں ہے، لیکن ایک انسان جس کے اندر گڈ اینڈ ایول، جسٹس اور انجسٹس کا تصور موجود ہے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انصاف ہو، ہمارے سماج میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ اس کے باوجود ایک انسان دوسرے انسان کو ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور وہ تمام حدوں کو کراس کرتا ہے۔ دنیا کے اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے تمام مورخین نے، یعنی وداؤٹ اینی ایکسیپشن، تمام مورخین، تمام فلاسفرز دنیا کی اس کنڈیشن کو لے کر مایوسی کی حالت میں رہے۔ مثال کے طور پر وولٹیئر نے ہسٹری کے اسٹڈی کے بعد اپنے آخری نتیجے کے طور پر جو کچھ کہا وہ یہ کہ ہسٹری از نتھنگ مور دین اے پکچر آف مس فارچونس، یعنی تاریخ مصیبتوں کی تصویر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نیپولین کا کہنا ہے ہسٹری آن دا ہول از اندر نیم فار دا میننگ لیس اسٹوری، یعنی تاریخ بے مقصد اور بے معنی کہانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی معاملہ دوسرے تمام بڑے بڑے مورخین کا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کیا اتنی بڑی دنیا کو خدا نے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیوں کے ڈرامہ کا اسٹیج بن کر رہ جائے، اور یہاں کسی کے ساتھ انصاف نہ ہو، یہاں اچھائی کا بول بالا نہ ہو؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، آپ دنیا کی اس صورتحال پر غور کیجیے گا تو آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ یہاں کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے، کوئی ایسی دنیا ہو جو ظالموں کے سر کو پھوڑ دے، جو بے ایمانوں کے ہاتھ کو کاٹ دے۔ ایسی دنیا اور ایسا نظام موجود ہو جس نظام اور جس دنیا میں کوئی ایک چور بھی باقی نہ رہ جائے، کوئی ایک ظالم بھی اپنے آپ کو بچا کر فرار حاصل نہ کر سکے۔ دنیا کی یہ حالت خود آخرت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دنیا چاہتی ہے کہ یہاں آخرت کی دنیا ہو جہاں ایک ایسی ہستی ہو جس کے سامنے سے کوئی بھی اسکیپ نہ کر سکے۔ دنیا کی یہ صورتحال، اس صورتحال کے تحت بیشتر لوگوں نے، بلکہ تقریباً تمام بڑے فلاسفرز نے آخرت کے تصور کو اس اعتبار سے تسلیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر 17ویں سینچری کے ایک بہت بڑے جج نے ریلیجن کے حوالے سے ایک بات یہ کہی کہ ٹو سی دیٹ ریلیجن از اے چیٹ is to dissolve all those obligations whereby civil society are preserved۔ یعنی اگر ہم مذہب کو فریب کہیں تو اس کے بعد وہ تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں جن سے انسانی سماج کے اندر اخلاقی نظام قائم رہتا ہے۔ یعنی سماج کے اندر اخلاقی نظام کو قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بڑے بڑے تھنکرز گزرے ہیں تو انہوں نے ایک طرف خدا کا انکار کیا۔ مثال کے طور پر ایمینول کانٹ، تو ایمینول کانٹ نے خدا کے وجود کو نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ خدا کے وجود کے لیے ہمارے پاس کوئی سیٹسفیکٹری ایویڈنس موجود نہیں ہے، تشفی بخش ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ہاں مذہب کی عملی طور سے ضرورت ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو سماج میں انصاف کا نظام اور اخلاقیات کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ وولٹیئر کا ہے۔ وولٹیئر نے بھی خدا کے وجود کا انکار کر دیا، لیکن مذہب کو پریکٹیکل اعتبار سے اس نے بھی تسلیم کیا۔ خود میں وولٹیئر کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے سناتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دا کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ دا لائف ہیئر آفٹر آر ویری امپورٹنٹ ان دیٹ دے سرو ایز پوسٹولیٹس آف دا مورل فیلنگس۔ یعنی خدا اور ہیئر آفٹر کا تصور اسی اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ مورل احساسات کے لیے، اخلاقیات کے لیے ہمیں ایک فارمولا دیتا ہے۔ To him by means of them alone an atmosphere of good morals may be created. In the absence of such beliefs we have no incentive for good behavior, making the maintenance of a social order well nigh impossible۔ یعنی ایک طرف ایسے لوگوں نے خدا کے وجود کا تو انکار کر دیا، لیکن اس بات کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا کہ اگر یہاں آخرت کا تصور نہ ہو، کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر نہ ہو، تو اس دنیا میں آرڈر، سسٹم، مورالیٹی، رائچسنس کو مینٹین نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کے ان دلائل پر غور کیجئے کہ ایک چیز اتنی زیادہ ضروری ہو لیکن اس کے باوجود آدمی اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت کا ہونا خود اس کے وجود کے لیے ثبوت فراہم کرتا ہی ہے۔
کوئی چیز ضروری ہے تو وہ اپنے وجود کو بتا رہی ہے۔ جہاں تک مذہب کا پوائنٹ آف ویو ہو، مذہب اس معاملے میں بہت زیادہ کلیئر اور واضح ہے۔ اسلام بہت واضح طور سے آخرت کے پیغام کو دیتا ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ آخرت ہے۔ قرآن انسانیت کو کیا بتاتا ہے؟ قرآن انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، ٹیمپرری ورلڈ ہے، ٹیمپرری ورلڈ۔ یہ دنیا پرماننٹ ورلڈ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو صرف اور صرف اس لیے بسایا گیا ہے کہ ایک محدود مدت تک اس کو یہاں رکھ کر اس کا امتحان لیا جائے اور پھر اس کو ایک ہمیشہ ہمیش دنیا میں بسایا جائے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا ہی ایک تنہا دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک جوڑی دنیا بھی موجود ہے، جسے قرآن میں ہیئر آفٹر اور آخرت کی دنیا کہا گیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہی اصل دنیا ہے، وہی دنیا ابدی اور ایٹرنل دنیا ہے، اور اسی دنیا میں انسان کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ لیکن اس آخرت کی دنیا میں کسی کو بہترین اور خوبصورت زندگی یعنی جنت کی زندگی موجودہ دنیا کے اعمال اور گڈ ڈیڈز کی بنیاد پر ملے گی۔ جنت صرف اور صرف اسی شخص یا اسی جماعت یا اسی قوم کے لیے ہے جس نے اس دنیا میں پیغمبرانہ ٹیچنگز کو فالو کیا ہو۔ قرآن نے بہت واضح طور سے یہ بتایا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ساعت، وہ گھڑی یعنی قیامت کب آئے گی۔ ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور وہ اپنے وقت پر اس کو برپا کر دے گا، اور وہ زمین و آسمان پر بالکل بوجھل ہے، وہ کسی بھی وقت پھٹ پڑتی ہے۔ تو قرآن میں قیامت کی خبر ٹھیک اسی طرح دی گئی ہے جس طرح ایک آنکھ والے سے یہ کہا جائے کہ یہ جو روشنی ہے یہ سن لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے۔ تو قرآن نے آخرت کے پیغام کو اسی طرح دیا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ کہ کیا ہماری دنیا کو آخرت کے دنیا کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری دنیا کو آخرت کی دنیا کی ضرورت ہے۔ ایک نفسیاتی تقاضا ہے اور دوسرا اخلاقی تقاضا ہے۔ انسان عین اپنی نفسیات کے اعتبار سے ایک ایسی دنیا کو چاہتا ہے جہاں وہ اپنی خواہشات کو فلفل کر سکے اور ریئل ٹمورو پا سکے۔ دوسری طرف اس دنیا کا نظام بے انصافی، ظلم و زیادتی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں پہنچ کر ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ تو یہ ہے آخرت کے وجود کی ضرورت ہماری موجودہ دنیا کے اعتبار سے۔